اب اس میں بھی اختیار دیا نکاح کرنے کے سلسلے میں کہ نکاح کن بنیادوں پر تمہیں کرنا ہے، اس میں نیتیں تمہاری کیا ہوگی، نکاح کے مقاصد کیا ہوگے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نکاحی زندگی سے آپ نے بیان فرما دیا۔ سب سے واضح طور پر آپ نے یہ بات بتائی کہ نکاح صرف حرص و ہوس کو پورا کرنے کا سامان نہیں ہے، نکاح اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، نکاح اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ضمانت ہے، نکاح بیواؤں کے گھروں کو آباد کرنے کا ذریعہ ہے، نکاح اچھی اولاد کے اور اچھی نسلوں کے پروان چڑھنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ یہ اپنی مالداری کو بتانے کا ذریعہ نہیں ہے، سماج میں اپنی طاقت کے مظاہرے کا ذریعہ نہیں ہے، نکاح کسی کو غلام بنانا نہیں ہے، کسی کو باندی بنانا نہیں ہے، نکاح میں کسی خاتون کو لا کر کے اس کو اپنی چوکیوں کی ٹھوکر میں رکھنا نہیں ہے، کسی کو ذلیل نہیں کرنا ہے، اپنی چودراہٹ کو نہیں بتانا ہے۔ ہمارا سماج گناہوں سے محفوظ رہے، بد کرداریوں اور بد چلنیوں سے جوان بچے اور بچیاں محفوظ رہے، ان کی آبرو سلامت رہے، ان کی جوانی پر کوئی داغ نہ آنے پائے، بے داغ جوانی اور زندگی گزرے، اس کے لیے شریعت مطہرہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر 11 نکاح فرما کر کے زندگی کے الگ الگ مرحلوں میں امت کو یہ بتایا کہ انسانی زندگی، ایمان والے کی زندگی صاف اور ستھری زندگی ہونا چاہیے۔ اس لیے اس عمل کو ہماری شریعت نے بہت آسان بنایا، بہت آسان رکھا اس کو، لیکن ہم نے مشکل بنایا۔ شریعت نے جتنا اسے آسان رکھا اتنا ہی ہم نے اس کو مشکل بنایا۔ اتنی مہنگی شادیاں آج ہمارے سماج میں جو ہو رہی ہے، یہ مال کے فتنے میں مبتلا ہے انسان، ریاکاری کے فتنے میں مبتلا ہے انسان۔ مال کا تو حساب ہے، اور دو سوالات ہیں مال کے سلسلے میں، من أين اكتسبه، کہاں سے اس کو کمایا تھا، ومن أين أنفقه، اور کہاں اس کو خرچ کیا تھا۔ مال کے بارے میں ڈبل سوال ہونے والا ہے، اور اس امت کا مالدار طبقہ تو خرچ کر ہی رہا ہے، آنکھوں پہ پردے ہیں، مال کا نشہ ہے، فیکٹریاں چل رہی ہے، کارخانے چل رہے ہیں، آمدنی خوب ہو رہی ہے، اس لیے انسان یہ تمیز بھلا دیا کہ مجھے کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ نہیں کرنا ہے۔ لیکن انسان کچھ گناہ ایسے کرتا ہے اپنی زندگانی میں جو چاہتا نہیں ہے لیکن کرتا ہے۔ کچھ گناہ تو وہ ہیں جس میں مزہ آتا ہے اس کو، نعوذ باللہ زنا کرتا ہے اس میں لذت ہے، چوری کرتا ہے اس میں اس کو مزہ ہے اس لیے کہ پیسہ آئے گا، بدنگاہی کر رہا ہے وقتی طور پر اس کو لذت مل رہی ہے، یہ وہ گناہ ہے جس کے پیچھے لذت چھپی ہوئی ہے، اسی لذت کو حاصل کرنے کے لیے بھلے سے وہ تھوڑی دیر کی ہے لیکن وہ گناہ کر رہا ہے۔ لیکن کچھ گناہ میرے بھائیو ایسے ہمارے سماج میں ہیں اور ہیں جس کے پیچھے لذت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسے وہ کر رہا ہے، وہ چاہتا نہیں ہے کرنا لیکن وہ کر رہا ہے۔ اس میں انہی گناہوں میں سے ایک ہے فضول خرچی جو شادیوں میں ہو رہی ہے۔ مال کس کو عزیز نہیں اور پیارا نہیں، اسی مال کے لیے تو چلچلا کی دھوپ میں آدمی پورا دن کھپا رہا ہے، سر کا پسینہ پیروں میں آتا ہے، رات دن نیند کرتا ہے انسان، وہ مال جو بڑی محنتوں سے انسان کما رہا ہے
جائے, مال تو بڑھے میرا, میں بھی چاہتا ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں, لیکن پھر بھی جب شادی آ گئی, خوشی کی تقریب گھر میں آ گئی, خانوادے میں آ گئی, انسان نہ چاہتے ہوئے بھی بے دریغ اپنی محنت کی کمائی کو اس وقت لٹا رہا ہے, چاہتا نہیں ہو, لیکن کیوں کر رہا ہے پھر ایسا؟ یہ اسراف, یہ فضول خرچی. قرآن کریم دو لفظ استعمال کیے, ایک لفظ اسراف کا ہے اور ایک تبذیر کا ہے. اسراف کہتے ہیں اپنی ارننگ سے زیادہ خرچ کرنا, آمدنی کم جامدنی زیادہ, آمد کم ہے اور جاوت زیادہ ہے. اس کو آسان لفظوں میں کہیں گے, عرف کی زبان میں اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلانا. ایک کھانا بنا کر کھلا سکتے تھے, لیکن 4 قسم کے کھانے بنوائے, ہے نا. 25-50-100 لوگوں کا کھانا کھلا کر کی کام ہو سکتا تھا, لیکن 1000 لوگوں کو انوائٹ کیا, دعوت دی. یہ اسراف, اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے کا نام اسراف ہے, اور بے موقع خرچ کرنے کا نام تبذیر ہے, جس میں گناہ بھی ہو رہا ہے. گناہ کے کام میں خرچ کرنا, بے محل اور بے موقع خرچ کرنا. جیسے 100 روپے کا ایک روکا چھاپ دیا, 50 روپے کا ایک روکا چھاپ دیے, یہ بے موقع ہے. روپیہ 2 روپیہ 4 روپے والے روکے سے بھی کام چل سکتا تھا, اور اب تو موبائل کا زمانہ ہے, ایک مضمون لکھ کر کے جو ہے موبائل پر ڈالے, ہے نا, یا ایک مضمون جو ہے کمپیوٹر سے چھاپ لیے, لکھ لیے, اور اس کے اوپر اس کی زیروکس کاپی نکال لیے, وہی سب کو روانہ کر دیے. یہ آسان سے کم خرچ میں یہ کام ہو سکتا ہے, لیکن آدمی 50, 100, 150, 200 جیسے جیسے مالداروں کی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, مقابلہ اور کمپٹیشن لگا ہوا ہے, اس میں یہ چیز چل رہی ہے. یہ بے موقع خرچ ہے, اس کو تبذیر کہتے ہیں قرآن کی زبان میں. اور قرآن نے ایسے فضول خرچ کرنے والوں کے بارے میں کہا ہے, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ سب شیطان کے بھائی ہیں. پیسہ کتنی محنت سے کما رہا ہے آدمی, لیکن خرچ پوری طاقت سے کر رہا ہے. اسے اپنی آمدنی سے زیادہ والے بھی خرچ کرنے والے ہیں, وہ لوگ بھی ہیں جن کی آمدنی تو زیادہ ہے لیکن خرچ ان کا بے موقع اور بے محل ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں. ایسی مہنگی شادیاں اور ایسے مہنگے کھانے والی شادیاں ہو رہی. فضول خرچی نے اس امت کو تباہ و برباد کیا ہے. اس فضول خرچی کی وجہ سے امت کے افراد صحیح کاموں میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. وہ بیمار تھے, بیمار ہے, اور اخیر وقت تو انہیں لگ رہا ہے کہ میرا اب اخیر وقت ہے, بیماری ایسی ہے کہ میں اس سے صحت یاب نہیں ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے, عیادت فرمائی, تسلی دی. تو کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب مجھے اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ اور اس بیماری سے اٹھنے کا کوئی امید نظر نہیں آتی. آپ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اسلام پر تمہیں جب تک رکھے, اسلام پر رکھے, اور جب تم دنیا سے جائے تو ایمان کے ساتھ تمہارا خاتمہ ہو. اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھا حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور کہنے لگے, میری ایک تمنا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب میں زیادہ رہوں گا. میری یہ تمنا ہے کہ میرے پڑوس میں جو مکان ہے یہ بھی میرا ہے, اس مکان کے بازو والا جو مکان ہے یہ بھی میرا ہے, اور یہاں جو قریب میں 2 باغ ہے یہ دونوں باغ بھی میرے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال, یہ دونوں مکان اور یہ دونوں باغ, راہ خدا میں خرچ کر دوں تاکہ میری آخرت کا سامان ہو جائے. نیکی کرنا چاہتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, سعد تم ایسا نہیں کر سکتے,
نہیں کر سکتے. تم سارا مال راہ خدا میں لوٹا دو گے تو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے رشتے دار کہاں جائیں گے؟ انہیں کیا ملے گا؟ تم ایسا نہیں کر سکتے. یہ شریعت ہے. حضرت سعد کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنے مال کا 2/3 3 حصے کرتا ہوں، 2/3 یعنی 2 حصے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں اپنی آخرت کے لیے، اور 1 حصہ میرے رشتے داروں کے لیے رہے گا، میرے مرنے کے بعد ان کے کام آ جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد ابن وقاص تم ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو، 2 حصے بھی خرچ نہیں کر سکتے، مال تمہارا ہے لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے. پھر حضرت سعد ابن وقاص کہنے لگے یا رسول اللہ ٹھیک ہے ایسا کرتا ہوں، میں مال کے 3 حصے کر کے 1 حصہ اللہ کے راستے میں وصیت کرتا ہوں، خرچ کرنے کی وصیت کر جاتا ہوں 1 حصے کی، اور 2 حصہ میرے رشتے داروں کے لیے رہے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد ہاں ایسا تم کر سکتے ہو، لیکن 1 حصہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنا زیادہ ہے. کیا پتہ چلا اس سے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بھی اعتدال رہے گا، بیلنس. 2 حصے بعد والوں کے لیے، رشتے داروں کے لیے. اسی لیے مرنے والا 1/3 مال میں وصیت کر سکتا ہے، 1/3 مال میں اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا. 1/3 اور 1/3 مال سے زیادہ مال میں مرنے والے کی وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس سے بعد والے ورثہ اور رشتے دار محروم ہو جائیں گے. اس کی اجازت نہیں. اعتدال سکھایا جا رہا، خرچ کرنے میں اعتدال، جبکہ نیکی کے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، راہ خدا میں دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے روک دیا. جب اللہ کے راستے میں نیکی کے کاموں میں سارے مال کو لٹانے کی گنجائش نہیں ہے شریعت میں، حضور نے فیس ٹو فیس حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا. تو میرے بھائیوں اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ارمانوں کو نکالنے کے لیے، اپنی ریاکاری کے جذبات کو تسکین دینے کے لیے، اپنی چودراہٹ کو بتانے کے لیے، سماج میں اپنے بڑا مال والا ہونے کو جتلانے کے لیے ان بھوڑے اور ان فاسد نیتوں اور جذبات کی بنیاد پر مال لوٹانے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ نہیں کر سکتے. اسی قسم کا ایک دوسرا واقعہ سن لو جو بہت مشہور ہے، ٹائم میرا ہو جائے گا. مشہور بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے نکلے باہر، دیکھا کہ ابو بکر بھی آ گئے. آ کے کیوں آئے ہو؟ حضور نے پوچھا. کہا کہ حضور بھوک ستاتی ہے، بھوک کی وجہ سے آؤ کہ کھانے کا انتظام ہو جائے. حضور نے کہا کہ اسی بنیاد پر بھی میں بھی گھر سے باہر نکلا ہوں، کھانا نہیں. عمر فاروق بھی چلے آئے، بھوک کی وجہ سے باہر نکلے ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ساتھیوں کو ساتھ لیا اور چلو اللہ تعالیٰ انتظام کرتے ہیں. راستے میں ابو الحیثم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر پڑا. آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں یاروں کے ساتھ ابو بکر عمر کے ساتھ تشریف لے آئے. بڑے خوش ہو کے تشریف لائیے اور بتا دیا آنے کی غرض کہ ہم فاقے سے ہیں، کھانا نہیں ہے، بھوک نے ہم کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا. ابو الحیثم تو خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے، گھر میں بیوی کے پاس گئے، سارا ماجرا سنا دیا، بتا دیا، اور جو گھر میں کھجور رکھی ہوئی تھی سب لا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی. پانی کا انتظام فرما دیا، تینوں نے مل کر کے کھجور کھا لی، پانی پی لیا. لیکن چونکہ حضور آئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز مہمان کون ہو سکتا ہے؟ اور ابو الحیثم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خوش قسمت انسان اس کائنات کا کون ہو سکتا ہے کہ چل کر امام الانبیاء جس کے دہلیز پر اور دروازے پر گیا وہ کھانا مانگنے کے لیے. تو انہوں نے ایک بکری کا انتظام کر لیا، بکری ذبح کی. عرب کے رواج کے مطابق جیسے کھانے اور ڈشز بنائے جاتے تھے وہ سارا گوشت تو اس رواج کے مطابق جو ہے بنا کر کے ان کی اہلیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے پیش کر دیا گوشت. جب گوشت نبی کے سامنے آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے ابو الحیثم یہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ ہماری ضرورت تو کھجور کھا کر پانی پی
لگے یا رسول اللہ آپ نے کئی دنوں سے گوشت تو نہیں کھایا, کئی دنوں سے آپ کا کھانا نہیں ہے, میں نے چاہا کہ آپ کی ضیافت ہونا چاہیے, آپ پیٹ بھر کر کے کھائیں, میرے گھر سے جائے, میں نے ایسا چاہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, اس میں سے کچھ گوشت اور روٹی میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے کر کے آؤ. اس نے 15 دن سے گوشت تو نہیں دیکھا ہے, فاقے تو ہے کئی دنوں سے, لیکن گوشت تو 15 دن سے اس نے دیکھا نہیں ہے. چنانچہ حضرت ابو الہیثم نے بیوی سے یہ بات بیان فرمائی تو انہوں نے ڈھیر سارا گوشت اور ایک روٹی کی بجائے ساری روٹیاں جو ان لوگوں کے کھانے کے بعد بچی ہوئی تھی سب اٹھا کر کے پیک کر کے جانے لگے کہ فاطمہ کے وہاں دے آئے گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے میں جب پہنچے تو بلایا کہ یہ کیا ہے, کہا کہ یہ سارا گوشت اور ساری روٹیاں میں آپ کی بیٹی کے وہاں لے جاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ایک روٹی اور تھوڑا گوشت لے کر کے جاؤ, مجھے تو ابھی تمہارے اس گوشت کے حصے کرنے ہیں, حصے مجھے تو ابھی اس گوشت کے حصے کرنے ہیں. اور جاؤ پوری بستی میں علاقے میں کتنے لوگوں کے گھروں میں فاقے ہیں اور بھوکے ہیں انہیں تلاش کرو اور یہ سارا گوشت اور روٹی ان کے گھر بھی تقسیم کرو. ضرورت مند صرف وہ میری بیٹی نہیں, ضرورت مند صرف میں نہیں ہوں. کیا سبق مل رہا ہے اس سے؟ یہ حصے کرنا ہے مجھے تو, اور ضرورت مندوں کے گھروں پر جا کر یہ گوشت تقسیم کرو جنہوں نے کھانا نہیں کھایا, کئی دنوں سے فاقے ہیں جن کے گھروں میں. حضور نے بتایا کہ مال کے خرچ کرنے میں یہ طریقہ اور یہ اعتدال ہوگا. فضول خرچی مال خرچ کرنے میں نہیں چلے. حالانکہ نیکی کا کام تھا, فاطمہ کو سب اٹھا کر کے دے رہے تھے, لیکن کہا کہ سب نہ دو, دوسروں کا خیال کرو. آج تو پتہ چلا ایسا, پتہ چلا کیا چل رہا ہے ہمارے سماج میں, یہاں کی بھی بات ہے اور جگہ کی بھی بات ہے. منگنی میں 500 لوگوں کا کھانا, 1000 لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے. منگنی میں 700 لوگوں کا کھانا, 5-4 کوئنٹل کے کھانے گوشت واڑے کے منگنی میں. یہ منگنی کیا چیز ہے, کیا چیز ہے منگنی؟ اور لڑکی والوں کے پاس حیثیت نہیں رہتی ہے تو لڑکے والے پیسہ دیتے ہو, ان کو قرضوں کے طور پر دیتے ہو یا احسان کرتے ہو, جو بھی ہے, یہ پیسہ لو, ہمارے 400 لوگ منگنی میں آئیں گے اور تمہیں گوشت مانڈا کھلانا ہے اور یہ کھلانا اور وہ پکانا ہے, لیکن منگنی بڑے دھوم دھام سے ہونا چاہیے. امت کدھر جا رہی ہے؟ کون سا اسلام دنیا کو پیش کرنا چاہتے ہیں ہم, کون سے طریقے پر ہم چل رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اور پیسے نہیں ہیں پاس میں, قرضہ لیا جاتا ہے, قرضہ لے کر کے بڑی بڑی باراتوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے, بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے, میں نے ابھی بیان سنا, حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی فرما رہے ہیں کہ کسی مالدار نے یا کسی میڈل کلاس آدمی نے قرضہ لے کر کے بڑی دعوت کیا, بڑی بارات آئی اور بڑی دعوت کیا, اور بارات بڑے دھوم سے آ رہی ہے. ہمارا نوجوان تو بغیر ڈی جے کے شادی نہیں کر رہا ہے, ساری نوستیں پہلے دن اپنی شادی میں ڈال لیتا ہے, ساری نوستیں. مولانا کہتے ہیں دھوم دھام سے شادی کی بارات آ رہی ہے, شہنائیاں بج رہی ہے اور جہیز کو سجا دیا گیا باہر, جس پر غریب بچیوں کی نگاہیں پڑتی ہیں. غریب بچیوں کے کانوں میں دھوم دھام سے آنے والے دلہے کی بارات, باجے گاجے سے آنے والی بارات, کانوں میں اس کی آوازیں آ رہی. اگر کسی غریب بچی نے یہ سوچ کر کے کہ میرا باپ تو ہے ہی نہیں, یتیم بچی ہے, یا میرا باپ ہے لیکن 100-200 روپے روزانہ اس کی آمدنی ہے, جس کی معمولی آمدنی سے 2 وقت چٹنی اور مرچی معمولی کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے, میرے ابا جان, میرا بھائی میری بارات کے لیے ایسے دھوم دھام کا انتظام کیسے کر سکتا ہے؟ اگر وہ دل کو مسوچ کر کے, مروڑ کر کے, تباہ کر کے اس نے تکیے کے نیچے اپنا سر ڈال کر کے اگر 2 آنسو بہا دیے, آنے والی بارات میں نحوستیں ٹپکے گی اللہ کی طرف سے. اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس دھوم دھام سے آنے والی بارات میں نحوست
رشتے میں بدمزگی پیدا کر دو اور ان کے آپس کے تعلقات کو خراب کر دینے کا فیصلہ کرو، ساری زندگی پوری چمک دمک سے یہ رہنا چاہیں گے لیکن زندگی کا قرار اور سکون ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ کتنی غریب بچیوں کے گھرانے وہ صرف اس لیے انتظار میں بیٹھی ہے کہ کوئی رشتہ ہم سے کرے، لیکن کوئی اس لیے ان سے رشتہ نہیں کرتا ہے اس لیے کہ وہ غریب ہے، وہ بڑا کھانا نہیں کھلا سکتے باراتیوں کو، کیونکہ ہم 25-50 لوگ 10-20 لوگوں پر شادی کرنے کے لیے تیار بالکل نہیں، ہم تو منگنی میں 500 لوگوں کو کھلانا چاہتے ہیں۔ امت میں میرے بھائیوں یہ فضول خرچی اس وقت تو عام ہو چکی ہے، اس سے بڑا نقصان ہے، ہمارا بھی نقصان ہے، امت کا بھی نقصان ہے، اور امت ایسی فضول خرچیوں کی وجہ سے بنیادی کاموں کو کرنے سے محروم ہے، بنیادی کاموں کو کرنے سے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ گوشت لایا گیا تھا، اس کی جو بنیادی بات تھی وہ رہ گئی، تو آپ علیہ السلام رونے لگے اور یوں کہا حضرت سعد ابن وقا، حضرت ابو الحیثم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رو کر آپ فرما رہے تھے لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے۔ ایک یورپ سے گندی تہذیب ہمارے سماج میں آئی، مشرقی علاقوں میں بفے سسٹم دیکھا ہوگا نا آپ، شہروں میں دکھتا ہے، گھوم پھر کر کھاؤ، کاؤنٹر لگے ہوئے، گوشتوں کا ہے، سبزی کا ہے، آئس کریم کا ہے، فالودے ہیں اور شربت ہے، ساری چیزیں ٹیبلوں پر سجائی گئی ہے، لگائی گئی، کاؤنٹر لگا دیے گئے، اور جو انوائٹ ہے دعوت کے اندر، جو مدعو ہے، شرکا ہے، وہ چلتے چلتے ایسا لے کے اور کھائیں گے، کھڑے کھڑے کھائیں گے، چلتے چلتے کھائیں گے، اس کو بفے سسٹم کہتے ہیں۔ یہ آئی ہے یورپ سے، مغربی تہذیب ہے، یہ مغربی کلچر ہے، اس کو گدھا سسٹم بولنا چاہیے، بفے سسٹم نہیں بولیں گے، اس کو جانور سسٹم بولیں گے، اس کو گدھا سسٹم بولیں گے۔ انسان کھڑے کھڑے کھائے گا، چلتے چلتے کھائے گا، اور پھر ہوس میں تو زیادہ لے لیا لیکن اب کھایا نہیں جاتا ہے تو وہیں لٹکا دیا۔ اتنا کھانا ہماری شادیوں میں فضول جاتا ہے، گٹر اور نالیوں کا کی نظر ہو جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، کہ اگر مجموعی طور پر اگر سب کو جمع کر دیا جائے، نہ جانے کتنی غریب بچیوں کے شادی کا اور کھانے کا انتظام ہو جائے، چھوٹے موٹے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ میں ابھی 9 تاریخ کو مارول گیا تھا، مارول میں ایک بہت اچھا سسٹم ہے ان لوگوں کا، دینداروں کی بستی ہے، سادہ اور سیدھے لوگوں کی بستی ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ لوگ طے کرتے ہیں آپس میں کہ اس مہینے میں یا اس سال ہمارے محلے میں اور ہماری بستی میں، پورے گاؤں میں کتنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں ہیں، وہ آپس میں طے کر لیتے ہیں، اور 2-1 تاریخ آپس میں طے کر کے اجتماعی طور پر شادی کر لیتے ہیں، اور اجتماعی طور پر کھانا بنوا لیتے ہیں، اس لیے کہ جتنے آپس میں آنے والے ہیں سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، تو مجموعی طور پر کھانے کا خرچ سب پر تقسیم ہو جاتا ہے، اور جو مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، وہ بار بار آنے کی مشقت سے اور بار بار آمد و رفتوں کی خرچوں کی مشقت سے بھی بچ جاتے ہیں، اس طرح پیسہ بچ جاتا ہے۔ یہ اس وقت جو ہے فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچا کر یہ 2 پیسہ اپنے پاس بچانے کی ضرورت ہے۔ حالات پر ابھی بات کچھ بھی نہیں آئی، کیا چل رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، بڑی محنت سے انسان کما رہا ہے لیکن اس کو بچا نہیں رہا ہے۔ اور سوچ لو فضول خرچی کرتے وقت ان بچیوں کو اور ان غریب گھرانوں کو جن کے گھر پہ ایسی دھوم دھام نہیں ہو سکتی، ان کا دل کیسا ٹوٹتا ہوگا، وہ کیسی نگاہوں سے دیکھتے ہوگے۔ اس لیے جہیز کی نمائش، بڑی بڑی باراتیں اور ڈھول اور تاشے اور یہ ڈی جے، یہ سب ختم کر کر کے ان غریب گھرانوں کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے۔ بلکہ میں نے جو آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، سارے سماج کی ذمہ داری ہے کہ بے نکاحوں کے نکاح کراؤ، سارے سماج کی ذمہ داری۔ اب بے نکاح جو ہے اس کے نکاح کیسے کرائیں گے، اس کے لیے انتظامات سماج والوں کو کرنا ہے۔ باپ غریب ہے، 2 پیسے چند پیسے کمانے والا ہے، تو مل کر کے غریب اور یتیموں کی شادی کا انتظام کرو، تو یہ ہے انکحوا الایام پر عمل ہو جائے گا۔ بے نکاحوں کے نکاح کرانے کی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی دعائیں اللہ کی طرف سے ہم کو ملے گی، ان کے دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلے گی، اللہ ہمارے کاروبار میں، ہماری زندگی میں ترقی عطا کرے گی۔ اس لیے وقت تو 2-4 منٹ اور زیادہ ہو گیا ہے، اہم بات یہ ہے کہ جو مال ہم محنت سے کما رہے ہیں اس کو بچانے کی کوشش کرو۔
بہت بے دریغ ہمارا نوجوان خرچوں کر رہا ہے، اس وقت غلط کاموں میں خرچوں کر رہا ہے. اور شادی بیاہ سے پہلے اپنے بچوں اور بچیوں کو آداب زندگی سکھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فضول خرچیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا